بندے جو عبادت کرتے ہیں نا یہاں پر دنیا میں بھی، سب کا کچھ نہ کچھ ایک غرض ہے، کچھ نہ کچھ ایک مقصد ہے. آپ نماز کے لیے آئے ہیں یا نیکیاں کر رہے ہیں یا گناہوں سے بچ رہے ہیں تو کوئی تو غرض ہوگی. دو میں سے ایک چیز ہوگی. جہنم کا خوف ہوگا، اللہ کے عذابات سے ڈر لگتا ہوگا، اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، پوری اپنی صحیح کر لیتے ہیں. یا تو پھر جنت کی نعمتوں کا شوق ہوگا کہ جنت میں جانا ہے، صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے پڑوس میں رہنا ہے. یا تو شوق ہے یا تو ڈر ہے، اور یہ دونوں چیزیں بندے کو عبادت کرواتی ہیں. قیامت کے دن کے متعلق حدیث میں ملتا ہے، جب بخشے گئے ہوئے لوگ جن کو جنت بھیجا جا رہا ہے، جنتیوں کی بات کر رہا ہوں، عام کی نہیں، تو اس میں 3 کیٹیگری ہوں گی. ایک جماعت ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو تمہارے اوپر آج جنت کھول دی گئی، تم بخش دیے گئے ہو، تم عبادت کرتے تھے دنیا میں، بتاؤ کیوں کرتے تھے؟ وہ بندے کہیں گے کہ مولا تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا تھا، اس کے عذابات کا خوف تھا، اس لیے ہم عبادت کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز سے تم ڈرتے تھے میں نے آج بچا لیا، جاؤ میری جنت میں. ان کو جنت بھیج دیا جائے. دوسری ایک جماعت، ان سے رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تم بھی جنت کے مستحق ہو گئے ہو، آج بخشے گئے ہو. وہ لوگ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیری جنت کی نعمتیں سننے کے بعد اس قدر شوق تھا کہ ہم وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دن رات عبادت کیے، ذکر کیے، تسبیح پڑھے، اور آج کامیاب ہوئے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت کی خواہش کرنا بھی نیکی ہے، جاؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں. وہ بھی جنت میں چلے گئے. تیسری جماعت تھی، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تم بھی آج جنت کے مستحق ہو گئے. وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیرے جہنم کے عذابات کی بھی پرواہ نہیں، اور نہ ہی تیری جنت کی نعمتوں کی خواہش، بلکہ ہم تو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، ہم جنت و دوزخ کے لیے نہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں، خالص پیور اللہ کے لیے کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، تم بھی جنت میں. جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے، لیکن فرمایا گیا وہ جماعت رک جائے گی، وہ کہیں گے نہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے. ایسا بھی کوئی ہے؟ وہ کہیں گے کہ مولا اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اندر جو جنتی ہیں وہ ہمیں تانا ماریں گے، تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے اور بولے کچھ اور ہو، بدلہ تو تم نے بھی لے لیا عبادتوں کا، ہمیں اپنی عبادتوں کا بدلہ نہیں چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رضا یہی ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا. وہ پھر رکے رہیں گے کہ مولا ہم نے جنت کے لیے نہیں تیری رضا کے لیے کیا ہے. پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں باندھو اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ. وہ ایک جماعت ایسی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو مخلصین ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے. عزیزان گرامی وقار، جو اللہ رب العزت کے لیے کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے. اخلاص. بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اور اس کا بڑا گھرانہ تھا. اس کا باپ جو تھا وہ بڑا کنجوس اور بخیل آدمی، بڑے پیسے والا. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی، جوان لڑکی، اس نے باہر ایک فقیر کو دیکھا جو بڑا مجبور تھا، ضرورت مند تھا. اس کو اٹھا کر کے اچھی خاصی دولت اپنے باپ کی دے دی. اور باپ کو پتہ چلا تو اتنا غصے میں آیا کہ میں پھوٹی کوڑی نہیں دیتا اور تو اتنی بڑی دولت اٹھا کر دے دی. اور غصے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا. اس کا ہاتھ کٹ گیا. غصے میں تھا باپ، بخیل تھا، ہاتھ کاٹ دیا. بہرحال کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ رہنے لگی. تھی اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والی. کئی دن تک اسی طرح گزر گئے. اب باپ بڑے پیسے والا تھا اس زمانے میں، وہ ہاتھ چھپا کر کے رہی. پھر اس کا رشتہ آیا ایک بہت بڑے خاندان سے، اور بڑے خاندان کا جو شہزادہ تھا اس نے پسند کر لیا
शादी की डेट करीब आई, उन लोगों ने हाथ नहीं देखा, बस चेहरा और बाकी सारी चीजें देखी, और इन्होंने भी छुपा रखा कि हाथ नहीं है। कटे हुए हाथ के साथ कौन शादी करेगा। बहरहाल शादी हो गई। शादी होने के बाद वो घर रुखसत हो गई। अपने नए दूल्हे के साथ वो अपने घर पर बैठी है दस्तरखान पर। वो बाएं हाथ से खाया करती थी, एक हाथ तो कटा हुआ था, छुपा करके रखती थी। दस्तरखान पर जब बैठी, उसका नया दूल्हा है, उसके घर वाले, खाने के वक्त अब हाथ निकालने की बारी आ गई। वो बाएं हाथ से खा रही थी तो उसके शोहर ने कहा कि क्या सीधे हाथ से नहीं खा सकती? सीधे हाथ से क्यों नहीं खा सकती? अब उसके रिश्ते के टूटने का वक्त आ गया था। अगर पता चले तो धोखा किया है, कटे हुए हाथ के साथ हमारे साथ निकाह हुआ है। उसके आंखों में आंसू आए। वो हाथ अपने कपड़े के अंदर ही छुपाई रही। अचानक उसे गैब से एक आवाज आई, ऐ मेरी बंदी हाथ निकाल। उसने अपने दुपट्टे के अंदर से हाथ निकाला तो सीधा हाथ पूरा सही सलामत था। फिर वो ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम का था। उनकी बारगाह में हाज़िरी देकर उसने अपना ये वाक़या सुनाया। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाने लगे, मौला ने मुझे ये वही देकर भेजा और इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, हम उस हाथ को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहते जो हाथ मेरी बारगाह में इखलास से उठाओ। मेरे अजीज़ों, ये इखलास की दौलत है। जो खालिसतन अल्लाह के लिए कुछ किया हो, मौला उसे कभी जलील नहीं होने देगा, उसे बेइज्जत नहीं होने देगा। इसीलिए कुछ काम ऐसे कर जाओ जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो। रब तबारक व तआला के लिए अब तक क्या किया है उसका भी आपके पास कुछ तो होना चाहिए। अगर अपनी ज़िंदगी में आप एहतिसाब करें, अपना ही मुहासबा करें कि मैं जवानी से लेकर अब तक जितने काम किया हूँ, कोई काम ऐसा है जो खालिस अल्लाह के लिए किया हो? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। इखलास में कितनी ताकत है वो बताता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है ये, 3 लोग सफ़र पर थे, 3 दोस्त थे, ये तीनों सफ़र पर थे और ये पहाड़ों के रास्ते से जा रहे थे। एक पहाड़ के गार में इन लोगों ने पनाह लेने के लिए थोड़ी देर आराम किया और बारिशें शुरू हो गई, तूफानी बारिश। और ऐसी बारिशें आई कि पहाड़ के पत्थर खसकने लगे और एक बहुत बड़ी चट्टान खसक करके ये गार के मुंह पर आकर गिर गई। गार बंद और ये अंदर 3 बैठे हुए हैं। हाथ के हिलाने से तो पत्थर जाने वाला नहीं, एक बड़ी चट्टान गिर करके बंद हो चुकी, उनकी कब्र वहीं बनने वाली। 3 लोग हिला करके क्या हटा सकते थे? अब तीनों लोगों ने क्या किया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीनों रोने लगे कि अब हमारी मौत यहीं पर होने वाली है, ख़त्म है। लेकिन इससे पहले चलो अल्लाह की बारगाह में अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी चीज़ हो जो तुमने खालिस उसके लिए किया था, उस नेकी को वसीला बना करके दुआ करते हैं, देखते हैं पत्थर हटता है क्या। तो तीनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी की एक एक चीज़ें शुमार करना शुरू किया। तवज्जो चाहता हूँ। पहले एक बंदा सजदे में गिरता है और अर्ज़ करता है, मौला तू जानता है मेरी एक बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत बहुत किया करता था, माँ की बहुत ताज़ीम करता था। एक दिन रात को जब मैं घर पहुँचा तो मेरे पास सिर्फ 1 रोटी थी और थोड़ा सा दूध था। मेरे घर के कई बच्चे थे, बच्चे भी भूखे थे, लेकिन मेरी माँ बूढ़ी थी। तो मैं जब भी घर रात को पहुँचता पहले अपनी माँ को खिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को खाना देता। उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास सिर्फ 1 रोटी और थोड़ा सा दूध था, माँ भी भूखी थी और बच्चे भी। बच्चे आकर लिपट गए, कहने लगे कि हमारे लिए खाना, भूख की शिद्दत है। मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए बिठाया घर के बाहर और उस रोटी को चूर कर दूध में अपनी बूढ़ी माँ को खिलाया। मेरी बूढ़ी माँ जो भूखी थी वो पूरी रोटी खा गई और पूरा शिकम सैर होकर वो दुआ करते हुए सो गई। उस रात को मैं भी भूखा रहा
میرے بچے بھی بھوکے رہے, ہمارے گھر میں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں تھا. اے رب ذوالجلال, میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ جو حسن سلوک کیا خالص تجھے راضی کرنے کے لیے, خالص تجھے راضی کرنے کے لیے. مولا اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو یہ چٹان کو ہٹا دے. وہ دعا کر رہا تھا, چٹان تھوڑی کھسک گئی, اپنے آپ کھسک گئی, لیکن اتنی نہیں کہ وہ نکل سکیں. دوسرا جو ساتھی تھا وہ سجدے میں گرا اور وہ دعا کرنے لگا. یہ پوری حدیث پاک موجود ہے جس کو میرے آقا نے بیان کیا. میرے عزیزو, زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ کے لیے کیا ہو, پھر دیکھنا زندگی کی مصیبتیں آئیں, اسی نیکی کو تم اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکتے ہو. دوسرا سجدے میں گرتا اور کہتا ہے, مولا تو بہتر جانتا ہے, میں اپنی چچیری بہن کا عاشق ہو گیا تھا. اس کی چچیری بہن تھی, چاچا کی بیٹی, عاشق ہو گیا اور ہم دونوں میں معاشقہ چلنے لگا, ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے گھر والے اور اس کے گھر والے سب باہر چلے گئے, ہم دونوں تنہا رہ گئے اور ہم دونوں ایک کمرے کے اندر آئے. ہم دونوں نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا. شادی تو نہیں ہوئی تھی, نکاح بھی نہیں ہوا تھا, دونوں کھڑے ہوئے, گناہ کرنے کا ارادہ ہی تھا کہ ہم دونوں کو اچانک خیال آیا میرا رب دیکھ رہا ہے. ہم کپڑے اتارے اس کے سامنے جو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے. تو وہ میری چچیری بہن وہ بھی رونے لگی, میں بھی رونے لگا, اور ہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائے. مولا اس زنا سے اور اس بدکاری سے اگر میں بچا تھا تو میرے رشتہ داروں سے ڈر کر نہیں, خالص تیری رضا کے لیے کہ مولا کریم کے اس سلطنت کو میں اپنے گناہوں سے پامال نہیں کروں گا. تو جب یہ وہ کہنے لگا اور عرض کیا, مولا اگر میں وہ رات گناہ سے بچاؤں, تیری بارگاہ میں میرا وہ بچنا پسند ہے, تو اس چٹان کو تو ہٹا دے. حدیث پاک میں چٹان اور کھسک گئی. تیسرا شخص تھا, وہ سجدے میں گرا اور کہنے لگا, اے رب ذوالجلال, تو بہتر جانتا ہے میں ایک زمین اور جائیداد کا مالک تھا, میرے پاس کئی مزدور کام کیا کرتے تھے, اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مہینہ ختم ہوتے ہی سارے مزدوروں کو ان کی تنخواہ دے دیا کرتا. ایک مزدور ایسا ہے جو اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا, ایک مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا, اور اس کی تنخواہ میں نے سنبھال کر رکھی اور اس سے ایک بکری خرید لیا. میاں لوگ تو کسی کی سیلری ہو دبا کر کے کھا جائیں گے, اور یہ حدیث پاک میں جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بندہ کہتا ہے میں اس کی پوری تنخواہ سے ایک بکری خرید لیا, بکری کو پالنے لگا. وہ مزدور آیا نہیں, وہ مزدور چلا گیا, مہینوں چلا گیا. بکری کو میں پالتا رہا, بکری نے بچے دی, بچوں کے بچے ہوئے, بچوں کے بچے ہوئے. اے رب ذوالجلال, تو نے اتنی برکت دی کہ اس ایک بکری سے ایک پورا میدان, کئی ہزار بکریاں بھر گئی, کئی ہزار بکریاں کئی سالوں کے اندر. وہ ان بکریوں میں نہ کسی کو بیچتا تھا نہ کسی کو ذبح کرتا تھا, سب بکریاں رکھا. کئی سالوں کے بعد اچانک وہ مزدور واپس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مالک میں آپ کے ہاں خدمت کرتا تھا, آپ کو یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی, ایک مہینے کی تنخواہ نہیں لیا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا اور کہا یہ تیری تنخواہ ہے, یہ پوری تیری تنخواہ ہے. اس نے کہا میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو مالک, میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی. اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے, لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے, اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت دی, اس میں میرا ایک بھی حصہ نہیں. تیری ان بکریوں کا دودھ تک میں نے نہیں پیا, صرف اور صرف تیرے انتظار میں, اور یہ ساری بکریاں تو لے جا. اور وہ مزدور خوشی خوشی اپنے پورے ریوڑ کو, آج کے زمانے کے وہ کئی لاکھوں کی بکریاں ہوں گی, وہ مزدور لے گیا. اب یہ بندہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال, میں نے یہ امانت اگر سنبھالی تھی تو خالص تیری رضا کے لیے, مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے, ورنہ پیسے کھا جاتا تو کون کیا کر لیتا, وہ مزدور کون سا وصول کر لیتا. کہتا نہیں مجھے یاد نہیں, اب میں پہچانتا بھی نہیں. نہیں,
مولا میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا، اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ حدیث پاک میں ہے اس نے جیسی یہ دعا کیا پوری چٹان ہٹ گئی، پوری چٹان کھسک کر ختم ہو گئی۔